الرحیم۔ سوال، کون سا جانور حلال ہے لیکن اس کا گوشت بیچنا حرام ہے؟ جواب، قربانی کا جانور۔ سوال، حج کے موقع پر عرفات کا خطبہ کہاں دیا جاتا ہے؟ جواب، مسجد نمرہ میں۔ سوال، اللہ تعالیٰ کی سورت کو جنت میں خود سنائیں گے؟ جواب، سورت رحمان کو۔ سوال، قرآن میں کس سورت کو قرآن کا دل کہا گیا ہے؟ جواب، سورت یاسین کو۔ سوال، قیامت کی آخری نشانی کیا ہوگی؟ جواب، یمن سے آگ نکلنا۔ سوال، مسجد نبوی کی صفائی کا کیا ثواب ہے؟ جواب، جنت میں محل۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام نے نکاح کا حق مہر کیا مقرر کیا تھا؟ جواب، درود شریف۔ سوال، کس شخص کی صحبت جنت کا راستہ آسان کرتی ہے؟ جواب، عالم دین کی صحبت۔ سوال، کون سی نماز موت کی سختیوں سے بچاتی ہے؟ جواب، تہجد کی نماز۔ سوال، بیت المعمور کا طواف کون کرتے ہیں؟ جواب، فرشتے۔ سوال، منافقین کی بنائی ہوئی مسجد کا نام کیا تھا؟ جواب، مسجد زرار۔ سوال، دنیا مسلمانوں کے لیے کیسی جگہ ہے؟ جواب، آزمائش کی جگہ۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسے جنت کا باغ کہا ہے؟ جواب، ریاض الجنہ، مسجد نبوی کا حصہ۔ سوال، کون سی نماز بغیر وضو کے تیمم سے بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب، نفل نماز۔ سوال، قرآن مجید میں کتنی صورتیں علم سے شروع ہوتی ہیں؟ جواب، 6 صورتیں۔ سوال، واقعہ معراج کا ذکر کس صورت میں آیا؟ جواب، سورۃ نجم میں۔ سوال، جنت میں داخل ہونے پر فرشتے استقبال کریں گے، ان کے سردار کا نام کیا ہے؟ جواب، رضوان۔ سوال، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے جانور قربان کیے؟ جواب، 100 اونٹ۔ سوال، دوزخ کے سب سے نچلے درجے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب، حاویہ۔ سوال، قرآن میں جہنم کن لوگوں کے لیے ذکر کی گئی ہے؟ جواب، ظالموں کے لیے۔ سوال، کون سا لباس پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے؟ جواب، ناپاک یا باریک لباس۔ سوال، ناپاک برتن کو کس چیز سے دھونا چاہیے؟ جواب، مٹی سے۔ سوال، نبوت کا پیغام کون سا فرشتہ لایا؟ جواب، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال، کون سی نماز پڑھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے؟ جواب، اشراق کی نماز۔ سوال، حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں فروخت کیا گیا؟ جواب، مصر کے باغ میں۔ سوال، وہ کون سا جانور ہے جو پہلے جنت میں تھا اور اب دوزخ میں ہوگا؟ جواب، اژدھا یعنی سانپ۔ سوال، شراب کب حرام ہوئی؟ جواب، 4 ہجری میں۔ سوال، درخت ہلانے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ جواب، سر درد کی بیماری۔ سوال، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب، ایران سے۔ سوال، سب سے پہلے نبی کون تھے؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال، قرآن پاک میں کتنے مقامات پر سجدے کی آیتیں ہیں؟ جواب، 14۔ سوال، نماز کی نیت دل سے کافی ہے یا زبان سے کہنا ضروری ہے؟ جواب، دل سے کافی ہے، زبان سے کہنا بہتر ہے۔ سوال، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ جواب، شرک کرنا۔ سوال، غزوہ خندق کو اور کیا کہا جاتا ہے؟ جواب، غزوہ احزاب۔ سوال، مومن کی پہچان کیا ہے؟ جواب، سچائی، دیانتداری اور عبادت۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں کس قبیلے کو اسلام کی دعوت دی؟ جواب، بنو ثقیف۔ سوال، توحید کا کیا مطلب ہے؟ جواب، اللہ کو ایک ماننا۔ سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کن سے ہوا؟ جواب، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ سوال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے سال خلافت کی؟ جواب، 10 سال 6 ماہ۔ سوال، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے دن پانی میں رہی تھی؟ جواب، تقریباً 150 دن۔ سوال، قیامت کے دن سب سے پہلے کون زندہ ہوگا؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال،
وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے وزنی عمل ہے؟ جواب حسن اخلاق۔ سوال کون سا ایسا عمل ہے جس کا بدلہ صرف جنت ہے؟ جواب صبر۔ سوال وہ کون سی جگہ ہے جہاں شیطان بھی رو پڑتا ہے؟ جواب سجدہ گاہ۔ سوال وہ کون سی دعا ہے جو ہر پریشانی کا علاج ہے؟ جواب یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ سوال انسان کی سب سے خطرناک بیماری کون سی ہے؟ جواب نفاق۔ سوال اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو اپنا جند یعنی فوج کہا ہے؟ جواب فرشتوں کو۔ سوال وہ کون سا درخت ہے جو جہنم میں ہے؟ جواب زقوم کا درخت۔ سوال قرآن مجید میں سب سے پہلا حکم کیا نازل ہوا؟ جواب اقرا یعنی پڑھ۔ سوال جنت میں سب سے چھوٹا انعام کیا ہے؟ جواب دنیا سے 10 گنا بڑی بادشاہت۔ سوال وہ کون سی نعمت ہے جس کا اللہ نے انسان سے خاص طور پر سوال کیا ہے؟ جواب آنکھ، کان اور دل کا۔ سوال وہ کون سا گناہ ہے جو زمین پر سب سے پہلے کیا گیا؟ جواب تکبر، ابلیس نے کیا تھا۔ سوال وہ کون سا نبی ہے جنہوں نے سب سے لمبی عمر پائی؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال انسان کے دل کو کس چیز سے سکون ملتا ہے؟ جواب اللہ کے ذکر سے۔ سوال وہ کون سی دعا ہے جو غصے کے وقت پڑھنی چاہیے؟ جواب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سوال قرآن میں سب سے مختصر سورت کون سی ہے؟ جواب سورت کوثر۔ سوال وہ کون سا فرشتہ ہے جو انسان کے عمل لکھتا ہے؟ جواب کرامن کاتبین۔ سوال کس پیغمبر نے آگ میں جانے سے انکار نہ کیا؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال اللہ تعالیٰ کس عمل سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے؟ جواب توبہ کرنے سے۔ سوال وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو جہنم سے بچاتا ہے؟ جواب نماز وقت پر ادا کرنا۔ سوال وہ کون سی سورت ہے جسے عورتوں کے حقوق کے لیے خاص کہا گیا؟ جواب سورت نساء۔ سوال وہ کون سی دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات سوتے وقت پڑھتے تھے؟ جواب اللہم بسمک اموت و احیا۔ سوال کس چیز کو دل کا زنگ کہا گیا ہے؟ جواب گناہ۔ سوال قیامت کے دن سب سے بڑی گواہی کون دے گا؟ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال قرآن مجید کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب سورت یاسین کو۔ سوال وہ کون سا کام ہے جو قبر کو باغ بنا دیتا ہے؟ جواب نماز اور قرآن کی تلاوت۔ سوال وہ کون سا نبی ہے جن کے ہاتھ سے مردہ زندہ ہوا؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال شیطان کا سب سے پہلا حملہ انسان پر کب ہوا؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ دینے کے وقت۔ سوال قرآن میں کتنی بار نماز قائم کرو کا حکم آیا؟ جواب تقریباً 700 بار مختلف انداز میں۔ سوال قرآن مجید کا سب سے پہلا نازل شدہ حصہ کون سا ہے؟ جواب سورت علق کی ابتدائی آیات۔ سوال وہ کون سی عبادت ہے جو جسمانی، روحانی اور اجتماعی ہے؟ جواب نماز۔ سوال وہ کون سی چیز ہے جو سب سے پہلے انسان کے جسم سے نکلتی ہے موت کے وقت؟ جواب روح۔ سوال کس دعا سے شیطان دور بھاگتا ہے؟ جواب آیت الکرسی پڑھنے سے۔ سوال وہ کون سا عمل ہے جس سے دل کی سختی ختم ہوتی ہے؟ جواب یتیم پر رحم کرنا۔ سوال کون سی سورت پڑھنے سے رزق میں برکت آتی ہے؟ جواب سورت واقعہ۔ سوال کس وقت مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی؟ جواب اذان اور اقامت کے درمیان۔ سوال کس گناہ کو اللہ نے شیطان کا عمل کہا ہے؟ جواب شراب اور جوا۔ سوال 1 محرم سے 10 محرم تک جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ گھر 10 دن میں مالا مال ہو جاتا ہے، یہ تسبیح کون سی ہے؟ جواب سورت اخلاص۔ سوال کانوں کے اندر خارش ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب طب کے مطابق کانوں میں خارش اکثر جلد کی خشکی، الرجی یا کان میں میل جمنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر خارش بار بار ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا بہتر ہے۔ سوال جسم کا کون سا حصہ بڑا ہونا اچھی قسمت کی نشانی ہے؟
जवाब: रिवायती तौर पर कहा जाता है कि अगर हाथ की हथेली कुशादा हो या पेशानी खुली और रोशन हो तो ये अच्छी किस्मत की अलामत समझी जाती है। इसी तरह मजबूत कदमों को भी बाज़ मुआशरों में दौलत और इज्जत की निशानी कहा जाता है, मगर याद रखें असल किस्मत अल्लाह की तरफ से मिलती है और जिस्मानी साख्त का किस्मत पर बराह रास्त असर साबित नहीं। सवाल: हर नमाज में सूरत इखलास पढ़ने से क्या नुकसान होता है? जवाब: सूरत इखलास पढ़ना बेहद फजीलत वाला अमल है और अहदीस में आया है कि ये 1/3 कुरान के बराबर है। हर नमाज में सूरत इखलास पढ़ने में कोई शर्री नुकसान नहीं, बल्कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तौहीद की अकीदे की मजबूती की दलील है। अलबत्ता अगर हमेशा फर्ज नमाजों में सिर्फ इसी को पढ़ें और दूसरी सूरतें तर्क कर दें तो सुन्नत की पैरवी में कमी आ सकती है, इसीलिए तवाज़ुन बेहतर है। सवाल: हाथ और पाँव की रगें नजर आना किस बात की अलामत है? जवाब: अगर रगें नुमायां हो ये अमूमन कम चर्बी, पतले जिस्म या ज्यादा जिस्मानी मेहनत करने वालों में देखी जाती है। अगर दर्द या सोजन ना हो तो फिक्र की बात नहीं, मगर अगर रगें फूल जाएं या तकलीफ दें तो वरीदों का मर्ज हो सकता है, जिसके लिए डॉक्टर से रुजू जरूरी है।